لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج جمعہ کا دن، اللہ کا گھر، ہم سب اکٹھے ہیں. یہ ہم سب پہ اس کی رحمت ہے. ساری ہم مخلوق ہے اس کی، جتنے انسان ہیں کائنات میں. جیسے اس نے سب کو اپنی اپنی شکلیں دی ہیں، ایک تشخص ہے، اپنی اپنی شکلیں. ایک ماں باپ، ایک مشین، ہر بار وہ مشین اسی طرح چلتی ہے، لیکن بچے کی شکل وہ مشین چلانے والوں کی مرضی سے نہیں بنتی، وہ بچہ دینے والے کی مرضی سے بنتی. جیسے یہ شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح عقلیں بھی مختلف ہیں. کوئی غبی نہیں کام کرتا، ٹھیک ہو کے ہے ایسی بھی ضرورت ہے. چلیے
کیا ہوا ہے؟ جو ہے نا پھر لال ہوا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ بنانے والے نے شکلیں اپنی مرضی سے بنائی ہیں اور عقلیں بھی اپنی مرضی سے دی ہیں۔ جانور نرے انسان نہیں اس کائنات عرضی میں، اور بھی بہت سے جانور ہیں، انسان بھی ایک جاندار مخلوق ہے۔ جس کو اللہ نے جان دی ہے اسے جسم کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ماحول میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جس طرح کے اعضاء چاہیے اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ ان کا ماحول یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی قانون نہیں زندگی گزارنے کا، آزاد قانون سے۔ ہماری زندگی کا مقصد آزاد زندگی نہیں، جو کچھ دیا ہمیں دینے والے نے اپنی مرضی سے دیا۔ اس کے بدلے میں وہ جو کچھ ہم سے چاہتا ہے اس میں بھی اس نے ہمیں اپنی مرضی کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے مجھے مانے، جو نہیں چاہتا نہ مانے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جن مخلوقوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ان میں ان کو وہ صلاحیتیں نہیں چاہیے جو اس مخلوق کو چاہیے جن کے اوپر پابندیاں ہیں، کیونکہ پابندیوں کے بغیر زندگی گزارنا وہ ایک بڑی آسان زندگی ہے، لیکن پابندیوں کے باوجود زندگی گزارنا یہ ایک مشکل زندگی ہے۔ انسانوں نے مشکل زندگی گزارنی ہے، انہیں عقل بھی سارے جانداروں سے اعلیٰ دیا گیا ہے، انہیں دل بھی سارے جانداروں سے اعلیٰ دیا گیا ہے۔ چونکہ میں نے پابندی کرنی ہے، اس پابندی کو بتانے کے لیے مجھے قانون دیا گیا، وہ قانون ایسا ہے جو انسانوں کے سوا کوئی بھی اس کو نہ وصول کر سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت انسانی دل اور دماغ کو ہے کہ جو قانون اللہ پابندیوں میں رہ کے صحیح زندگی گزارنے والوں نے صحیح زندگی گزارنی ہوتی ہے، ان کو جو قانون دیتے ہیں اللہ، وہ صرف انسان ہی انہیں وصول کر سکتے ہیں اور انسان ہی ان پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ جنات بھی انسانوں کے تابع شمار ہوتے ہیں اس باب میں، اگرچہ ان کی عقل اور دل ہمارے والے نہیں، ان کو ہمارے تابع رکھا گیا ہے۔ اصل چیز انسان ہے۔ دل دیا انسانوں کو وہ
دیا وہ جس کو انسان اس طرح استعمال کر سکے کہ اللہ جو قانون دیتے ہیں اس کا نزول دل پہ ہوتا ہے. انسانوں کو دل ایسا دیا جو اس کو نزول سہ سکتا ہے اپنے اوپر، اور کوئی سہ نہیں سکتا. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں حملہ الانسان، میں نے امانت دی اور اس امانت کو انسان نے اٹھایا. یہ جو انسان نے اٹھایا کا لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں اٹھانے کی صلاحیت تھی. چنانچہ میں اللہ جب کسی انسان کے دل پہ نازل کرتا ہوں تو کبھی کسی نے نہ نہیں کی. یہ حملہ الانسان، انسانوں نے اٹھا لیا. آسان کام نہیں. نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، رب کے محبوب، کائنات انسانی کا فخر، مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب اس مرحلے سے گزرنا پڑا، جی ابتدا ہونے لگی جب دل پہ نزول کی تو بالکل ایک نیا تجربہ تھا، ایک نئی چیز تھی، اور عرب معاشرے میں اس کی پہلے کوئی مثال بھی نہیں تھی اس وقت. بالکل سب کچھ نیا. تو مسلمانوں کی ماں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہو چکی تھی جب یہ ابتدا ہوئی. یہ شادی کے مبارک ہونے کی علامت تھی. اس شادی کے بعد نزول کے سلسلہ کی ابتدا ہوئی. تشریف لے جایا کرتے تھے آپ عبادت کے لیے غار حرا میں. رستے میں ایک میدان ہے، پتھر ریت، اس میں سے گزرنا ہوتا تھا، آنا جانا ہوتا تھا. تو ایک دن آتے جاتے آپ فرماتے ہیں میرے سامنے ایک ایسا جسم آ گیا، اتنا بڑا جسم تھا کہ اس کے پیچھے آسمان کا بہت سا حصہ چھپ گیا، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا. کچھ اور بھی مبالغے کے لفظ آتے ہیں لیکن اتنی حقیقت ہے کہ بہت بڑا جسم تھا. اس نے اپنے پیچھے بہت کچھ چھپا لیا جو میں ویسے دیکھتا رہتا تھا. مجھے پکڑا، سینے سے لگایا اور مجھے کہنے لگا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جس سے لوگ مطالبے کریں اور وہ قرات آگے سے سنائے. مجھے یہ کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ میں نے ایسا کبھی کیا ہے. ما انا بقارئ، مختلف معنی کرتے ہیں اس کے اہل علم. میں نہ لے کے معنی کیا کرتا ہوں کہ ما انا بقارئ، یہ جو لوگ کسی کے کہنے پہ فرمائش پہ سناتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا. اس نے پھر دوبارہ سینے سے لگایا، پھر کہا اقرا یا محمد. آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارئ. یہ مجھے عادت نہیں، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. اس نے پھر پکڑ لیا، تیسری دفعہ دبایا. تو یہ جو بار بار پکڑ پکڑ کے دبایا جا رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ٹھاک مجھے ایسے کھوج کے ساتھ لگا لیا.
اس کے اثرات بھی ہوئے. سبحان اللہ. پھر وہ کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں. جی 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 آپ رب کا نام لے کے پڑھنا شروع کریں. وہ رب ہے جو بغیر کسی کے بتانے، کسی کے مشورے، کسی کی صلاح، کسی کی نقل نہیں، اس نے بس اپنے ہی علم سے ایسا خوبصورت انسان بنا ڈالا کہ اس کے حسن کی مثال کائنات انسانی میں ملتی نہیں ہے. یہ ضیاء اللہ کا اضافہ ہے اپنی طرف سے. سبحان اللہ. مجھے مزہ نہیں نہ آتا مرشد کا ذکر کروں اور اس میں حسن کا تذکرہ نہ آئے. چکر اصل میں یہ ہے، جبریل نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ایسا بنایا تو جس نے بغیر کسی چیز کے یہ انسان بنایا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بغیر پڑھے کے پڑھا دے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اثر ہو گیا طبیعت پہ. گھر واپس گئے تو مومنوں کی ماں سے کہنے لگے بڑی سردی لگ رہی ہے مجھے، کچھ عجیب سی کیفیت ہے، کچھ دے دو گرم سا کپڑا میں اوپر لے لوں. لیٹ گئے آپ. اماں نے اوپر کپڑا ڈال دیا. لیٹے ہوئے بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اماں نے کہا میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں، وہ یہ آسمانی کتابیں کچھ پڑھتے پڑھتے رہتے ہیں، چلیے میں آپ کو لے کر ان کے پاس چلتی ہوں، وہ شاید کچھ بتا دیں کیا ہے آپ کو. جس طرح اسی پیراں کو لے جانے ہیں پتر اینو پھوک مار دیو، یہ کر دیو. وہ تو پرانے زمانے کی عورت تھی، ابھی اسلام کا تو زمانہ نہیں تھا. وہ لے گئی وہاں ان کے پاس. انہوں نے کہا کیا ہے اس کو؟ تو کہنے لگی میرے میاں ان کو یہ تکلیف ہے. تو آپ نے پوچھا ابھی کیا ہوا، کوئی نئی چیز ہوئی؟ آپ نے بتایا کہ اس طرح ایک جسم تھا، اس نے مجھے پکڑا، دبایا، چھوڑا، پڑھایا مجھے یہ فکرہ میں نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اچھا یہ تو وہی ناموس ہے جو نبیوں سے آ کے باتیں کرتا ہے. کاش کہ میری زندگی میں وہ دن آئے بتانے والا جو کتابوں کا صاحب علم تھا، آسمانی کتابوں کا. کاش کہ میری زندگی میں وہ دن آئے کہ جب آپ کو مکے والے مکے سے نکالیں گے تو میں اس وقت موجود ہوں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں. ایک تو یہ کہ قرآن کے نزول کی کیفیت بڑی مشکل، اس کو سہنا بڑا مشکل. اور علم والے نے بتایا کہ جب سینے پہ نازل ہوتا ہے تو پھر یہ دینے والا خاموشی سے کہہ رہا ہوتا ہے انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے تو بڑی مشکلیں ہیں، بے با مشکلیں. جی وہ انسان جس کو اس شہر نے اتنی عزت بخشی کہ وہ عورت جسے ہر روز مکے کا کوئی نہ کوئی سرمایہ دار نکاح کا پیغام بھیجتا تھا اور وہ
کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. جی 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 اس نے اس نوجوان کو اتنا پسند کر لیا کہ اپنا آپ سپورٹ کر دیا. میں آپ کی ہو گئی. سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی عزت نہیں تھی، لیکن اسی نوجوان کو اتنا ستایا گیا اس شہر میں. جی اسی نوجوان کو اس شہر میں اتنا ستایا گیا، صرف اسی کو نہیں، جس نے اس کی دعوت قبول کی اسے بھی ساتھ اتنا ستایا گیا. اللہ ہاں ماننے والوں پہ اتنی اذیتیں آئیں کہ ایک پورے کا پورا خاندان، میاں بھی، بیوی بھی، اس کا بیٹا بھی اذیتوں سے گزارے جا رہے ہیں. اور عورت کو کہا جا رہا ہے کہہ دو میں محمد کو نہیں مانتی، وہ غلط کہتا ہے، چھوڑ دوں گا، وگرنہ ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دیا گھوڑے سے، دوسرے سے دوڑا دوں گا، 2 ٹکڑے ہو جائیں گے تمہارے. جی 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 جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ تو اذیتوں سے گزرا ہی گزرا. اذیتوں کا عالم یہ تھا کہ جنہوں نے مانا ان کو بھی اتنی اذیتوں سے گزرنا پڑا. اور اعزاز ایک عورت کو حاصل ہوا کہ وہ کہنے لگی ایک نہیں 100 کر دے، میں محمد نے جھوٹا نہیں ہوں. کیا مسلمانوں میں وہ شہید پہلے نمبر کی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. ادھر حالت یہ ہے اذیتوں کی، اور ادھر ان کے سینے پہ قرآن نازل کرنے والا کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. ذرا مقابلہ کیجئے. لقد من اللہ علی المؤمنین. میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم، لقد کا میں نے یہ اہل ادب کہتے ہیں کہ لقد قسم کے لیے ہوتا ہے. میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم، میں کب سے جانوروں کو رزق دے رہا ہوں، زندگیاں دے رہا ہوں، اولادیں دے رہا ہوں، بیویاں دے رہا ہوں، دولتیں دے رہا ہوں، کوٹھیاں دے رہا ہوں. لیکن سنو اے لوگو، ساری کائنات نو دتا ہویا میرا ایک پاس ہے کہ اپنے محبوب نو صدیق دی جھولی پایا میرا ایک پاس ہے. سبحان سبحان اللہ. کہنے والا کہہ رہا ہے او انسانو، تمہیں میں نے وہ دل دیا ہے، تمہیں میں نے وہ عقل دی ہے، تمہیں میں نے چنا ہے ان مرتبوں کے لیے جو مرتبے ان بڑے دلوں والے، ان بڑی عقلوں والے سہ لیتے ہیں مصیبتیں اس رستے کی، انہیں مل سکتی ہوتی ہیں، ہر کسی کو نہیں مل سکتی ہوتی. لہذا مصیبتیں تو سہ رہے ہو، لیکن سنو میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ. میں اعلان کر رہا ہوں اللہ یہ اپنا محبوب تمہیں دیا، یہ اپنا محبوب تمہیں دیا. اس کی ابتدا دیکھو میں نے کیسے کی. جب کوئی بڑا مرتبہ ملنے لگتا ہے کسی جاہلوں کی بستی میں تو وہاں انہیں ملتا ہے جن کے پاس دولت ہوتی ہے. جن کے پاس دولت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس کو چنا جو یتیم تھا. میں نے اس کو چنا، میں نے اس کو چنا جو یتیم تھا. میں نے یہ بتایا لوگوں کو کھانے پینے کو اچھی خوراک، رہنے کو اچھی کوٹھیاں تو میں کتوں کو بھی دے دیتا ہوں. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ایک دن میں ایک سفر پہ تھا، ایک گھر میں کھانا تھا، وہاں مجھے جانا پڑا. گئے وہاں، جب میں اندر داخل ہوا تو تھوڑا سا چلنے کے بعد ایک بڑا خوبصورت پلنگ، اس پہ بڑی خوبصورت چادر اور اس پہ کتا سا بڑے تشریف فرما. میں حیران ہو گیا، یہ زندگی میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کتا بیٹھے ہیں بڑی، اور انسان اس کے نوکر بن کے ساتھ کھڑے ہیں. جی 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 یہ تو میں کتوں کو بھی دیتا رہتا ہوں، انسانوں کی شکل میں کتوں کو بھی نوازتا رہتا ہوں. بڑی بڑی کوٹھیوں سے، بڑے بڑے محلات سے، بڑی چدراٹوں سے، بڑی جھوٹی عزتوں سے. جی سنو سنو، یہ تو میں سب جانوروں کو دیتا ہوں. اس کو بھیج کے تمہاری جھولی میں جو میں نے کام کیا ہے وہ نہیں جو سب سے کرتا ہوں. میرا کام ہے جن کو جان دی ان کو رزق دینا، زندگی کے اسباب دینا، یہ میں نے ذمے لے رکھا ہے، یہ میں دیتا رہتا ہوں. یہ میں اس یتیم کو جو کچھ میں نے دیا ہے، اس یتیم کو جو کچھ میں نے دیا ہے وہ چیز نہیں جو سب جانداروں کو دی جاتی ہے. نہیں، اس کے پاس میں اللہ نے اپنی امانت رکھی ہے. سبحان. کیا عنوان ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس کے پاس میں نے اپنی امانت رکھی ہے. لوگوں، جب بھی کوئی انسان کسی کے پاس امانت رکھنے لگے تو وہ انتخاب کر کے پورے شہر میں سے، پورے محلے میں سے، پورے رشتہ داروں میں سے، اپنی اولادوں میں سے اس کے پاس رکھتا ہے جس کی امانت اور دیانتداری پہ اس کو ان سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو میں امانت دیتا ہوں، توجہ، جن کو میں امانت دیتا ہوں، جن کو میں امانت دیتا ہوں، جن کو کوٹھیاں دی ہیں،
جن کو راج دیے ہیں، جن کو تاج دیے ہیں، وہ ساری دنیا کے اکٹھے کر لیے جائیں تو جس کو میں امانت دیتا ہوں وہ اس کی قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صرف اس سے ہی عزت نہیں دیتا جی، جس کو دولت دیتا ہوں وہ کوئی عزت نہیں ہوتی میرے کاغذوں میں، لیکن انسان عزت سمجھتے ہیں۔ جی جی جی، ہر کوٹھی والا، ہر دولت والا اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں اپنی کوٹھی، میں اپنی اولاد، میں اپنی مال و دولت، میں اپنی چدراہٹیں اپنی اولاد کو منتقل کروں، لیکن میں نے جسے چن کے دیا وہ میں ہوں جس کی اولاد ہی کوئی نہیں، جس کی لم یلد ولم یولد، جس کا باپ ہی کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ خالق ہے، مخلوق ساری بھی مل جائے، کہاں خالق کا بوجھ اور وزن اور کہاں مخلوق کا وزن کوئی اس کے برابری کرے۔ لم یکن لہ کفوا احد۔ جی سنیے گا رب کی توفیق سے کیا کہنے چلا ہوں۔ دینے والا جب وہ ہو جس کی نہ اولاد، تو وہ دیتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارتا۔ نہیں سمجھ آئی میرا؟ جس کی بیوی کوئی نہ ہو، جی جی جی، بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے لوگ حرام کی کمائی شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو بے نیاز ہوں، میری اولاد ہی کوئی نہیں، میں نے دیتے ہوئے کوئی ڈنڈی نہیں ماری۔ نانا نانا نانا، نانا، میں نے اپنی امانت اس کو دی جس کا ظاہری حسن ساری کائنات کے حسینوں سے زیادہ، جس کی جسمانی طاقت پوری امت کے جسموں والوں سے زیادہ۔ جی 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 جی، جس کی نظر شفقت، جس کی نظر شفقت، جس کی نظر شفقت ابو ہریرہ پہ پڑے، جس کی نظر شفقت ابو ہریرہ پہ پڑے، وہ کائنات کے محدثوں کا امام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی نظر شفقت ایک غلام پہ پڑے، کالے رنگ کا غلام، جی، جس کی نظر شفقت ایک غلام پہ پڑے، وہ اتنا ہو جاتا ہے اونچا کہ صاحب معراج سے واپس آئے تو اس سے پوچھنے لگے، بلال کیا نیکیاں کرتے رہتے ہو؟ توجہ ہے جی؟ میری طرف دیکھیے گا ذرا، سبحان اللہ۔ بلال کیا نیکیاں کرتے رہتے ہو؟ میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے
توجہ، میں معراج کی رات جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے، یہ آگے آگے بھی قابل غور ہے، ساری کائنات جس کے پیچھے، بلال کو آپ کہہ رہے ہیں تو میرے آگے آگے تھا. یہ ہے نظر شفقت، یہ ہے نظر شفقت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی صرف اتنا ہی نہیں، میرے آگے آگے. اگلی بات سنیے گا، بلال میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی، کیا خوش نصیب تھے، کیا خوش نصیب تھے یہ لوگ جنہیں براہ راست نبی کی نظر شفقت کی زد میں آنے کا موقع ملا. سبحان، سبحان اللہ. ابھی فکرہ مکمل نہیں ہوا. جی بلال میرے آگے آگے مجھے تیرے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی. کہنا کیا چاہتا ہوں، جن پہ نظر شفقت پڑ جائے وہ اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ پیغمبروں کا سردار ان کے قدموں کی آہٹ بھی پہچاننے لگتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی یہ کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں تھی، انسان نہیں تھا جسے میں نے ختم نبوت دے ڈالی. یہ تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر صرف یہ دینا ہی نہیں کہ جو کچھ دیتا ہوں نا، اس امانت کو سنبھال کر رکھنا بھی ہوتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اس امانت کو سنبھال کر رکھنا بھی ہوتا ہے، اور نہیں اس امانت کو پھر خالق کی مخلوق تک پہنچانا بھی ہوتا ہے. جی سنبھال کر رکھنے کے لیے بڑا انسان چاہیے. جی جی اور ہر کسی کو پہنچانے کے لیے جی اتنا فکر مند ہو گیا، توجہ کیجیے، اتنا فکر مند ہو گیا اس امانت کو آگے پہنچانے کا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو کہنے لگا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ پہنچا جاؤں تم تک خدا کی امانت کو، اس کے پیغام کو، لیکن اب میں جا رہا ہوں، بڑی مخلوق بچی ہوئی ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جہاں تک پہنچ سکتے ہو میری امانت پہنچا دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری امانت پہنچا دینا. جنہوں نے مجھ سے براہ راست وصول کیا، دوسری حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، جنہوں نے مجھ سے براہ راست وصول کیا ان کی تو عزتوں کا کیا کہنا، ان کی تو وہ تو اتنے عزت والے ہو گئے، رب کی جناب سے انہیں اتنی عزتیں دی گئی کہ جب میں محمد کو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، تو جب وہ مجھے
مالک دینے والا تسلیاں دینے لگا، فکر نہ کری میں تیرے نال ہوں، تو ساتھ کہنے لگا جو تیرے تابع دار ہیں میں ان کے بھی ساتھ ہوں۔ سبحان جی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، دو معنی کیے جاتے ہیں اس کے، لیکن زیادہ جو ماحول ہے آیت کا اس ماحول کے مطابق معنی یہ بنتا ہے میں تنوں بھی کافی تے تیرے تابع دارانوں بھی کافی، تیرا تنوں ہی کافی نہیں، میں تیرے دارانوں بھی کافی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کسی عام سے بندے کو نہیں، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا دھیاں تے لوگوں نوں دتیاں جاندیاں نے، محبوب تے کدی کسے نوں اپنا کسے نے نہیں دتا۔ دھیاں تے دے سکنے ہاں، جڑیاں ہی ہوندیاں نے، امانتاں نے سپرد کرنیاں ہوندیاں نے، لیکن محبوب جی لوگوں محبوب جی لوگوں محبوب تو پھر محبوب ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے، لیکن پنجابی شاعری کو نقل کرنے والے کہتے ہیں کسی نے مجنوں نوں کیا سی تیری لیلا کالی ایکی تو چمڑے ہیں کالے رنگ دی نہ کوئی سواد ہے جی 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 پتہ نہیں ایسی کہ نہیں سی شہزادی سی کہتے ہیں اللہ، لیکن جو بات اس کے اندر ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ دیکھا لیلا کالی ہے، انہیں کیا میری اکھ نال ویکھنا تیری اکھ نہیں ویکھن والی ہے، چکر ہے اصل وچ۔ رب کہتے ہیں تم اسے یتیم سمجھتے ہو، یہ میرا محبوب ہے جی، تم اسے بس ایک عام بشر سمجھتے ہو، ان انتم الا بشر مثلنا، تم اسے ایک عام انسان سمجھتے ہو، یہ عام انسان نہیں، میں عام انسانوں کو محبوب بناتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ میرا خیال ہے سواد نہیں جایا کبے پاسو تو سبحان اللہ ہو جی کوئی سبحان تکبیر۔ طریقہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، حمیت ارشاد التوحید و سنہ۔ جی جی جی، میں جب یہ امانت سپرد کرتا ہوں تو دولت دیکھ کے نہیں، بڑی دولت اللہ انہوں دے دیو، کوٹھیاں اونچی دیکھ کے نہیں، قد اونچے دیکھ کے نہیں، فوجیں دیکھ کے نہیں، کسی کی موجیں دیکھ کے نہیں، جی جی جی، میری نگاہ دل پہ ہوتی ہے، میری نگاہ بولتے سڑو یار سارے آنکھوں تو آگے ٹورا گائی دے دیں گے جی سبحان اللہ، میری نگاہ اجی میری نگاہ اجی میری نگاہ۔ ایک روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں، مرشد نے فرمایا اللہ جب کسی کو پرکھتا ہے، اللہ جب کسی کو پرکھتا ہے حسب و نسب دیکھ کے نہیں، دولت دیکھ کے نہیں جی، چرب زبانی دیکھ کے نہیں، وہ جب معاملے کرتا ہے کسی سے تو باقی کچھ نہیں دیکھتا، وہ صرف دل کو دیکھ کے معاملے کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لوگوں
میں کائنات کا مالک اور خالق، میرے علم کی کوئی حدیں نہیں، میری قوت کو حساب نہیں، جو کرنا چاہتا ہوں وہ سوچ کے کرتا ہوں۔ جی اللہ اللہ، قرآن تو اب سینے پہ نازل کیا، لیکن جس دل پہ نازل کرنا تھا ابھی یہ بچوں میں کھیلتا تھا، تو میں نے فرشتے بھیج کے سینہ چاک کرا کے آب زم سے وہ دل دھو دیا تھا۔ سبحان اللہ، آب زمزم سے وہ دل، آب زمزم سے، آب زمزم سے وہ دل دھو دیا تھا۔ یہ تو دل دھونے والا ہے، وہ تو دل دھونے والا ہے، اس کے تو کہنا ہی کیا، اس کے تو میں اس حسین کا بڑے زمانے گزرنے کے بعد ایک عاشق بنا پھرتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صدیاں گزری، اب میں اپنے زوم میں ایک عاشق بنا پھرتا ہوں اس حسین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا تو دل دھویا گیا تھا، ان کا تو میں جب حج پہ گیا، میں پتہ نہیں میرا یہ قبول بھی ہے کہ نہیں، لیکن جب میں حج پہ گیا آب زمزم پانی پیا اور جو کچھ کر سکتا تھا کیا، سر سے پایا، بدن سے پایا، سیڑھیاں چڑھ کے جب باہر نکلا تو میری نگاہ بیت اللہ پہ پڑ گئی۔ مجھے یاد آیا میرے نبی کا فرمان ہے، جڑا آب زمزم پی کے بیت اللہ دی نگاہ پا کے میرے کو منگے میرے رب کو، رب انہوں دیندا ہی دیندا ہے۔ ایسے خیال آ گیا تو میں اس پہلی سیڑھی پہ جہاں نگاہ پڑتی تھی بیت اللہ پہ کھڑا ہوا اور مانگنے لگا۔ وہاں ایک شرطا بھی کھڑا تھا، میں جب کھڑا ہوا تو کچھ اور لوگ بھی آ کے کھڑا ہونے لگے، جو کھڑا ہونے لگے شرطا کہ یلا یلا یلا، کسی نے کھلوڑ نہ دے اسے میرے نال، جڑا کھلوڑ لگے انہوں آکے یلا یلا، ایک پنجابی سے انہوں آکے یلا یلا، وہ آدھا ہے اے ساک لگ دے جنہوں کھلوا اے یا تھے، انہوں بیچارے نو پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، کہنے لگا یلا یلا یلا، میں اپنی مرضی نال منگتا رہا منگتا رہا منگتا رہا۔ ان دنوں میری بیٹی کا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، گھر آئی ہوئی تھی سسرال کو چھوڑ کے، میں نے وہاں محسوس کی ایک انسان کی کمزوری پوری طرح کہ جب بھی مجھے مانگتے مانگتے احساس ہوتا تھا کہ ہن رابطہ جڑ گیا ہے، ٹی میرے سامنے آ جاتی تھی۔ ہاں جی، سبحان، وہاں بھی ایسا ہی ہوا، میں کہ ربا تکو تکی آ جاندی ہے مسئلہ بھی حل کر دے، میں کی کر سکیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے مرشد نے فرمایا تھا اللہ بیویاں ساریاں نال انصاف کرنا، اور عائشہ دا معاملہ میرے دل دا معاملہ ہے، میں کی کراں، دل میرے وس نہیں ہوتے تیرے وس ہے۔ میں کہ ربا میں کی کراں، میں تے جنت منگن آئے ہاں، تیریاں رضاواں منگن آئے ہاں، اوہی منگنا پیا، اے دھی تکو تک آ جاندی ہے، مہربانیاں کر دے۔ جب میں حج سے واپس آیا ہوں تو میری بیٹی اپنے گھر میں آباد ہو، آج تک وہاں خوشی سے ہے، موجیں گزار رہی، اللہ کی رحمت ہے۔ جی 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 جی، اس کی نظر شفقت پڑنا تو کجا، جی اس کی نظر شفقت پڑنا تو کجا، اس کی کشادہ دلیاں تو دیکھیے۔ فرمانے لگے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے
انہوں نے مان لیا تو مجھے دیکھ کے مانا. جنہوں نے آج مجھے مانا ہے انہوں نے مان لیا تو مجھے دیکھ کے مانا. مجھے دیکھ کے مانا. مجھے دیکھ کے مانا. مجھے دیکھ کے مانا. سبحان اللہ. ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ مجھے مانیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. یہ میری اور آپ کی باتیں ہونے لگی ہیں. ایک وقت تو آئے گا کہ کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. تسی تے ویکھ کے مننا تے انہاں دا ہوئے گا کہ جنہاں ویکھے ہی کوئی نہیں پھر منتے ہو. یہ اس کی کشادہ دلی ہے. میرے جیسے نالائقوں کو بھی اپنے ماننے والوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قسمتیں اپنی 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 اجی اپنی اپنی اجی اپنی اپنی اجی اپنی اپنی. دینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے اور چن چن کے دیتا ہے. چن چن کے جی چن چن کے جی چن چن کے چن چن کے چن چن کے. اب پھر ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیے اور سنیے کیا کہنے چلا ہوں اللہ کی توفیق سے. جن کو دیتا ہے جن کو دیتا ہے اجی جن کو دیتا ہے. اور بابا صرف اتنی بات نہیں کہ جن کے سینے پہ قرآن نازل کرتا ہے انہیں چنتا ہے. جو اس سے قرآن وصول کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بھی چن چن کے پاس لے آتا ہے. سبحان اللہ. اور آج اگر میں عاشق بنا پھرتا ہوں ہم عاشق بنے پھرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں چن کے ان کا سچا عاشق بنا ڈالے. آمین کہہ دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدمت تو کہتے ہیں ابو طالب نے بھی بڑی کی تھی. خدمت تو ابو طالب نے بھی کہتے ہیں بڑی کی تھی. بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ پالتا رہا نبی کو. میں تو کہا کرتا ہوں وہ نہیں پالتا رہا. میرا نبی لوگوں کی بکریاں چروا چروا کے اس کے خاندان کو پالتا رہا. لیکن چلیے چچا تھا اس کے گھر تو رہتے تھے. جی 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 اس کے گھر تو رہتے تھے. چھوڑیے باتیں لمبی ہو جائے گی. وقت تھوڑا ہوتا ہے جمعے کا. عرض جو کرنا ہے وہاں چلوں. بات لمبی ہوتی ہوتی یہاں تک آ گئی. سبحان اللہ. سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں. یہ میری امانت ہے لوگوں. نبوت کتاب ہدایت یہ میری امانت ہے. ہر کسی کو نہیں دیتا. سینہ بھی دیکھ کے دل وہاں رکھتا ہوں. اپنی کتاب کو اور کتاب کو براہ راست وصول کرنے والے بھی اپنی پسند سے چن کے لاتا ہوں اور پھر نبی کو حکم دیتا ہوں میں نے تجھے کتاب دی. یہ کتاب ان کو سنا سنا کے یہ موتی چن کے لایا ہوں. ان کو کتاب سنا سنا کے ان کا ظاہر بھی صاف کر دے ان کا باطن بھی پاک کر دے. یہ وہ موتی بن جائیں کہ کائنات کے سارے موتی ایک پلڑے میں رکھیں تو بلال کے قدموں کے برابر بھی نہ ہو سکے. سبحان سبحان یار تو کری
اور جب چن چن کے لاتا ہوں نا، جب چن چن کے لاتا ہوں، جب چن چن کے لاتا ہوں قرآن کی امانت کو سنبھالنے کے لیے، بھی مجھے آگے بھی چن چن کے لانے پڑتے ہیں، قرآن کی امانت سنبھالنی ہوتی ہے، یہاں سے وصول کی، اسے آگے بانٹنا ہوتا ہے قیامت تک۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، یہی کتاب بانٹی جائے گی اور بانٹنے والے اس نبی کے سچے پیروکار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے زمانے میں بھی جہاں چنے ہوئے آنے والے، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، نظر شفقت پا رہے ہیں، وصولیاں ڈال رہے ہیں، جی تو مرشد کہتے ہیں بعد جڑے آن گے انہوں نے ایمان دے بھی کیا کہنے۔ صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ پھر ساڈا کی بنے گا؟ توجہ ہے، توجہ ہے لوگوں، توجہ ہے لوگوں۔ جب بعد میں آنے والوں کی تعریف کی تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کہنے انہوں کا ایمان تو پھر ایمان ہوئے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا تمہارے کیا کہنے، وہ تو سب مل کے سونے کے ڈھیر لگا دیں نا، دنیا بھر دیں اور صدقہ کریں سب مل کے، تو میرے صحابی کی تو ایک کھجور کے صدقے کے برابر بھی نہیں بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اگلے دن گجرانوالہ میں کہہ رہا تھا، آج پھر مجھے یاد آیا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ مولانا عطاء الرحمٰن کی کا دربار ہے، یہاں وہ خوبصورت بات ضرور ہونی چاہیے، تو میں آج پھر کہوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جب رزق بانٹتے ہیں، جب دولتیں بانٹتے ہیں، جی جب عمریں بانٹتے ہیں، جب عزتیں بانٹتے ہیں، جب کوٹھیاں اور عہدے بانٹتے ہیں، جی تو وہ رب بن کے بانٹتے ہیں۔ وہ رب بن کے بانٹتے ہیں۔ انسانوں نے بھی پالتا ہے، کتیوں نے بھی پالتا ہے، یہ اس کی رحمتوں کی وسعت ہے۔ رب العالمین ہے وہ، ایک عالم کا نہیں، رب العالمین۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جب وہ رزق بانٹتا ہے تو رب بن کے بانٹتا ہے، اور جب اپنی کتاب دینے لگتا ہے تو رحمان بن کے دیتا ہے۔ جب اپنی کتاب دینے لگتا ہے تو رحمان بن کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ سے پوچھنے والوں نے پوچھا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا یہدینی ویطعمنی ویسقینی، کھان پین نو دیندا ہے، رہن سہن نو دیندا ہے، منو تے ہدایتاں بھی دتیاں سو۔ جی اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ سن رہے ہو لوگوں؟ جی سن رہے ہو؟ جی سن رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تے مکے چ بتاں دے پجاری بڑے نہیں، انہاں بتاں نے ککھ نہیں رہن دیتا، انہاں نو ختم کرتے ساڈی جان چھڑا، تے جڑے خالص میرے تابعدار صرف تنو منن والے معبود، انہاں نو پھلاں وچوں رزق بھی دئیں۔ تے رب نے آکھیا نہیں، رزق میرا منن والے نو ہی، میں نہ منن والے نو بھی دینا ہی دینا۔ وہ رب بن کے دیتا ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہوں گے پتہ نہیں مولوی نے کو کی آنا لمکائی جاندہ ہے پیا، چلیے جلدی ختم کرتا ہوں۔ جی وہ دیتا ہے رب بن کے رزق، اور جب کتاب دینے لگتا ہے، صحیفہ ہدایت دینے لگتا ہے، تو
تو رحمان بن کے دیتا ہے. نہیں سواد نہیں آیا منو کہن دیو جو میں کہا کرتا ہوں. جب وہ رب بن کے دیتا ہے تو تجھے اور مجھے رزق ملتا ہے, اور جب وہ رحمان بن کے دیتا ہے تو مجھے اور تجھے قرآن ملتا ہے. لوگوں سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی اور اگلی سنیے گا. جب وہ رحمان بنتا ہے نا میرے تیرے لیے, تو میرا معلم بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن. جب وہ رحمان بنتا ہے تو میرا معلم بن جاتا ہے. جب رب معلم ہوتا ہے, نبی شاگرد ہوتا ہے تو قرآن ملتا ہے. اور جب نبی معلم ہوتا ہے, صحابہ شاگرد ہوتے ہیں تو سنت ملتی ہے. لوگوں ابیا تھے سبحان اللہ ٹھیک نہیں کی میرا خیال تمہیں سنت کی شاید قدر ہی کوئی نہیں ہے دے قدر ہے. ایک بار زور دا کون سبحان اللہ میری سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سنت ملتی ہے, حدیث ملتی ہے. جی لوگوں قرآن و حدیث بانٹنے والے آج جو مدارس ہیں, یہ آپ سب کے لیے اس خداوند معلم کی طرف سے خصوصی رحمت ہے. رزق سب کو دیتا ہے, یہ توفیق کسی کو دیتا ہے, سب کو نہیں دیتا. یہ توفیق کسی کو, یہ توفیق میرا دل پہ کرتا ہے گل کرا. کوئی اگر دوجا بندہ ساتھی بیٹھے ہوئے ناراض نہ ہوئے, میرے خلوص سے معافی دے گا انہوں جی. میرا دل یہ کہنے کو چاہ رہا ہے سبحان اللہ, 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 سبحان اللہ. جی پتہ کیا کہنا چاہتا ہوں, جب قرآن دیتا ہے تو معلم بن کے دیتا ہے. توجہ ہے, خود معلم بن جاتا ہے, نبی کو قرآن دیتا ہے, اور پھر جب نبی کو کہتا ہے اب تو معلم بن, پھر نبی کو حکم دیتا ہے اب آپ معلم بنیے. میں آپ کا معلم تھا, آپ ابو بکر کے معلم بن جائیے, آپ عمر کے معلم بن جائیے, آپ علی کے معلم بن جائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ ابو ہریرہ کے معلم بن جائیے. ابو ہریرہ سے کسی نے بعد میں پوچھا, بڑے بڑے صحابی ہیں, تو بڑیاں حدیثاں سنانا ہے, باقی تے نہیں سناندے, پتہ نہیں کی چکر ہے. وہ کہنے لگا باقی پڑھتے بھی سن, نبی کو سنتے بھی سن, پھر دنیا دے کماں نوں بھی ٹر جاندے سن. تو میں تے سب کچھ چھڈ کے آئی تھے اس واسطے گیا سا جو نبی سونے دی چل کے گلاں سنیے, وہ دے منہ چوں موتی ڈگدے نے, تے میں دلاں دیاں جھولیاں دب دب کے بھر لواں. میں بڑی کوشش کرتا سا, منوں موتی قابو نہیں سن لیندے, بھولن لگ پیندے سن. میں ایک دن عرض کیتی یا رسول اللہ, میں آیا ہی تھے موتی اکٹھے کرنا دل دی جھولی چ, منوں بھول جاندے نے, میں کی کراں. آپ نے بولا اچھا اے چادر اپنی لائے نا, سبحان اللہ, یہ چادر بچھا دو یہاں سامنے, پھوک ماری کچھ پڑھ کے چل کٹھی کر لے اتنے لے لائی تو بعد بھولنے نہیں ہو لگا جا موت. مجھے سب کچھ یاد ہے, میں بھولتا نہیں ہوں, اس لیے میں زیادہ حدیثیں سناتا رہتا ہوں. جی جی جی, رنگ ہے نا جو چڑھ جائے. ابن مسعود مسجد میں تشریف لائے, مسجد حرام میں, وہاں دیکھا لوگ لگے ہوئے ہیں, کوئی تورات کے حوالے دے رہا ہے,
کوئی انجیل کے حوالے دے رہا ہے، کوئی اس کے واز کے تذکرے کر رہا ہے۔ ابن مسعود پوچھتے ہیں یہ کیا لگے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ایسے ہی ذرا گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ انجیل اور تورات کے کیسے تذکرے کر رہے ہو؟ جن کو اللہ نے قرآن دے دیا ہے، سن رہے ہو لوگو، سن رہے ہو لوگو، سن رہے ہو لوگو، جن کو اللہ نے قرآن دے دیا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو کل بھی تر و تازہ تھی، آج بھی تر و تازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے پاس اتنی تر و تازہ کتاب ہو، ان کو کسی اور کتاب کے حوالوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہی بات احمد بن حنبل لوگوں سے کہتے تھے رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ کہنے والوں نے کہا کوئی مولوی تیری تائید نہیں کرتا، کوئی بندہ تیری تائید نہیں کرتا، مصیبتیں جھلن لگے ہیں، ایک کی تو مسئلہ کڑتے رہے ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی کرتے رہنا، مجھے کوئی منوا نہیں سکتا۔ جس نے یہ منوانا ہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہ کہوں، وہ قرآن کا حوالہ دے کے منوائے مجھے۔ وہ قرآن کا سبحان اللہ سے کر دے کوئی نہیں ہو یار، وہ مجھے قرآن کا حوالہ دے کے منوائے۔ عنایت اللہ شاہ بخاری کو جب لوگ کہتے تھے مردے سن دے نے کہ نہیں سن دے، وہ بلا جیسے کہتے تھے کوئی نہیں سن دے، ساڈی تہاڈی نہیں سن دے، رب نہیں تو سن لیا نے، وہ پتھروں میں بھی سنا سکتا ہے، وہ سنائے تو سنائے لیکن ہماری نہیں سنتے۔ تو پھر جان بوجھ کے لوگوں کی مرضی ہوتی تھی اشاری بولتے رہن اس چسکے میں۔ شاہ جی درود بھی سنتے ہیں نبی موت تو بعد کے نہیں سنتے۔ اب یہ بڑی نازک موضوع ہو جاتا تھا۔ والد صاحب کہتے نہیں، موت جس پہ بھی آ جائے وہ کچھ نہیں سنتا، نہ دعا سنتا ہے نہ درود سنتے، ہمارا کوئی نہیں سنتے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اگر کسی نے درود سے محبت ظاہر کرنی ہے تو نبی کو سنانے کے لیے نہ پڑھا کرے، نبی کو پہنچانے کے لیے پڑھا کرے۔ میں درود پڑھنے سے منع نہیں کرتا، پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھنے والے پہ بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، پڑھیے، لیکن نبی کو سنانے کے لیے نہیں، نبی کو پہنچانے کے لیے۔ جی 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 جی۔ اور نبی کو یا کسی بھی مردے کو ان لفظوں کے پہنچانے کا فائدہ نہیں ہوتا، پہنچانے والے نبی کو درود پڑھنے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ درود پڑھنے کا، درود پہ ہی بند رہنا ہو تو صدقہ کرے، نبی کو ثواب پہنچائے، ٹھیک ہے، ولیوں کو ثواب پہنچائے، ان کو نہیں پہنچانا۔ جو بکرا، یہ چھترا، یہ مرغی، یہ دولت، یہ صدقے نا، ان کو پہنچانا ہے۔ اور پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا اللہ کو سناؤ، اللہ ان پہ رحمتیں کر کے پہنچا دے گا۔ جی جی جی۔ والد صاحب اس پہ بڑا وقت لگایا کرتے تھے، اور بڑی باتیں ہیں، مگر جو ضروری بات تھی وہ میں نے عرض کی۔ تو پھر چھیڑنے والے کہتے تھے شاہ جی یہی مسئلہ ہے نا تہاڈا، تو پھر جماعت کوئی نہیں بننی، کلے ہی لگے رہیو۔ یہ تو بڑا کوڑا مسئلہ ہے، تو کسے مننا ہی نہیں، پھر جماعت کیسے بنے گی؟ جماعت بنانے چلے ہوئے ہیں آپ، امیر ارشاد التوحید و سنہ پاکستان، تو جماعت کیسے بنے گی؟ تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کسی نبی سے اللہ نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا، توجہ توجہ توجہ، کسی نبی سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ نال امتی تھوڑے لے کے کیوں آیا ہیں۔ سن رہے ہو لوگوں، سن رہے ہو؟ پھر ایک حدیث سنایا کرتے تھے کہ بخاری میں بعض انبیاء قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، صرف ایک امتی، صرف ایک بندہ مننے والا،
مجھے کوئی خطرہ نہیں. بات یہاں کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی، بات اس کے راضی رہنے کی ہے. بات ہے اس کے راضی رہنے کی ہے. مجھے یہ امید ہے کہ جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ مولوی یار تو بھی پٹھے سیدھے مسئلے کر کے تے نہیں آیا، تو میں صاف کہہ دے گا نہیں اللہ میں تے تیرے قرآن دی گلاں کردا رہی ہوں، میں ادھر ادھر دی گل نہیں. عنایت اللہ شاہ بخاری کیا چیز ہے؟ عنایت اللہ شاہ بخاری کو قرآن سمجھنے سمجھانے اور پڑھانے کی نعمت ملی حسین علی کے قدموں میں بیٹھنے سے. سبحان اللہ. جوش نہ رہی یار، ترتیب خراب کر سکی کو مزہ نہیں آیا ناوے دا. پھر ایک باری ذرا ایک باری پھر حسین علی الوانی رئیس المفسرین قدوۃ الصالحین مولانا حسین علی الوانی. بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. پھر مقابلہ نہ شروع کر دئیو یہ مہربانی. زندہ باد. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. آپ کے بھی آپ کے نمبر بھی پورے ہو گئے، کوئی بات نہیں. راضی رہیے گا، ناراض نہ ہو جائیے گا مجھ سے. سبحان اللہ. بات ذرا ختم کب تک جا سکتا ہوں؟ ہے ٹائم 2:30 تک جا سکتا ہوں. کیوں بھائی ناراض تو نہیں کوئی ہوگا؟ جو جلدی میں ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرے تو میں یہاں ہی ختم کر دیتا ہوں. تھوڑی سی بات رہ گئی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن مسعود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ہیں جنہیں نبی نے خود فرمایا ابن مسعود قرآن پڑھو میں سننا چاہتا ہوں. قرآن پڑھو میں سننا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ پڑھتے ہیں، میں تو سننے والوں سے ہوں. میں کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں میرا دل کرتا ہے سننے کو، ذرا پڑھو قرآن. پڑھ رہے تھے نا پہلے رسول اللہ اوپر سے آئے خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا پڑھو 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 پڑھو. یا رسول اللہ کیسے پڑھوں؟ آپ تشریف فرمائیں. نہیں پڑھو میں سننا چاہتا ہوں. جی جی جی. ابن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا، آنکھیں بند کر دی. یہ صحابہ کہا کرتے تھے نبی کا چہرہ اتنا باروب تھا ہمارے کا، بڑے شوق سے ہم دیکھنے لگتے، دل کرتا آج رج کے تکاں دے، پر اکھ ڈگ پیندی سی تھلے رج کے تکن نہیں سی ہوتا. سبحان سبحان. کہتے سامنے بیٹھے تھے، مجھے حکم ہوا تو میں نے تعمیل کی. میں نے آنکھیں بند کر لی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے کوئی ادھر سے انگلی لگاتا ہے، کوئی ادھر سے انگلی لگاتا ہے، کوئی یہاں سے انگلی لگاتا ہے. میں آنکھیں پتہ نہیں کی گل. میں نے آنکھیں کھولی تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ رہی تھی. رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ رہی تھی. اور آپ فرما رہے تھے بس کر یار ان میں رہ کے سنن نہیں ہوتا تھا، بس کر. سبحان. یہ ہوتا ہے قرآن کا سننا. یہ ہوتا ہے قرآن کا سننا. ایسا ہی قرآن سنا حسین علی سے عنایت اللہ شاہ نے، اور ایسا ہی قرآن سنا حسین علی سے غلام اللہ خان نے، اور ایسا ہی قرآن سنا حسین علی نے کن سے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
رشید احمد گنگوئی کے قرآن مجید کے براہ راست آپ شاگرد نہیں تھے، ان کے شاگرد تھے جن سے مولانا حسین علی نے سیکھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ رشید احمد گنگوئی سے سیکھا، کہا جا سکتا ہے، تو غلط بات نہیں ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رشید احمد گنگوئی نے شاہ ولی اللہ کے خاندان سے سیکھا۔ جی جی، شاہ ولی اللہ کے خاندان نے، جی جی جی، ابن تیمیہ اور ابن حنبل کے شاگردوں سے سیکھا گیا۔ انہوں نے صحابہ سے سیکھا، تابعین سے سیکھا، انہوں نے ابن مسعود سے سیکھا، ابن مسعود سے نبیوں نے نبیوں کے امام سے سیکھا، اور نبیوں کے امام نے رحمان سے سیکھا۔ یہ ایک لائن بنی۔ جب صحابہ پڑھانے لگے تو حدیث نے جنم لیا، سنت نے جنم لیا۔ ابن عمر سنت کی حفاظت کے چیمپئن بن گئے۔ اپنی اپنی وصولی ہے، اپنے اپنے حساب سے وصولیاں ڈالتے تھے۔ ابن عمر نے پھر پوری امت میں سنت کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا۔ ابن عباس نے تفسیر کا بیڑا اٹھا لیا، جی جیسے انہوں نے تفسیر کا بیڑا اٹھایا تھا، ان کا نام تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں اگر کسی کا قرآن کی خدمت کا بیڑا اٹھانے کا نام لیا جا سکتا ہے تو اس کا نام ہے حسین علی۔ پھر یہ فریضہ ادا کیا مولانا غلام اللہ خان نے۔ میں سعودیہ گیا، میں بیت اللہ گیا، میں مدینے گیا، میں انگلینڈ گیا، جہاں بھی گیا وہاں کوئی نہ کوئی مولوی ایسا ملا جو وہاں کسی نہ کسی مسجد میں قرآن کا درس دے رہا تھا۔ وہ شیخ القرآن کا شاگرد تھا، شیخ القرآن کا شاگرد تھا۔ انگلینڈ تو بھرا ہوا ہے شیخ القرآن کے شاگردوں سے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین علی کے شاگرد بھی بڑے تھے، پر غلام اللہ تو کوئی کوئی بنا۔ غلام اللہ کے شاگرد بھی بڑے تھے، پر ضیاء اللہ تو کوئی کوئی بنا۔ جی جی، ضیاء اللہ تو کوئی کوئی بنتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مہربانیاں ہیں، یہ اس کی اپنی رحمتیں ہیں، یہ اس کی اپنی رحمتیں ہیں۔ ہاں جی، ایک بات بتاؤں جو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک تو ہے یہ قرآن دینے والا، قرآن لینے والے، یہ وصولیاں چلتی چلتی آج تک یہاں پہنچ رہی ہیں، اور اسی طرح قرآن سن کر کانوں میں انگلیاں ڈالنے والوں کی عادتیں بھی آج تک چل رہی ہیں۔ چپ کر گئے ہو بس ہے جی، سبحان اللہ۔ جی 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 جی، آج بھی وہ جاہل موجود ہیں جو کہتے پھرتے ہیں عنایت اللہ شاہ تے شیخ القرآن اے دے حدیث نو نہیں سن منتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حدیث نو نہیں سن منتے، اے نہیں سن منتے تو پھر مندا کون سی؟ اے نہیں سن منتے تو پھر مندا کون سی؟ میں نالائق نے حدیث پڑھی ہے، شمس العلماء حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب مرحوم کے پاس اللہ کی رحمتیں ہوں بہت بہت۔ میں نے بخاری سنی ہے مولانا محمد یوسف بنوری کی، میں نے دعائیں لی ہیں مولانا مفتی محمد شفیع سے رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ جی جی، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ بڑی بڑی ہستیوں کے پاس بیٹھا ہوں، ان کی دعائیں لی ہیں، ان کے حدیث کے سبق سنے ہیں، لیکن عنایت اللہ شاہ کو
میں نے چلتی پھرتی سنت کی شکل میں دیکھا. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا ہوں, بڑے بڑے علماء کے خدمت میں بیٹھا ہوں, اگر میں عنایت اللہ شاہ کو نہ دیکھتا تو شاید میں مولوی نہ بنتا. جی, اس لیے نہیں کہ میرا باپ ہے, اس لیے کہ وہ حسین علی کا سچا شاگرد ہے, اس لیے کہ وہ اپنے نبی کی سنت کا سچا پکا تابعدار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کرتے تھے. ایک دن تکبیر ہوئی, میں دوڑا دوڑا گیا نماز سے ملنے کے لیے, تو والد صاحب پہلے وہاں پہنچے تھے, پاس جگہ خالی تھی. ویسے میں ڈرا کرتا تھا, ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا, لیکن اس دن میں محسوس کیا کہ اب میں اگر دیر کروں گا نا ادھر ادھر جاؤں گا تو رکوع ہو جائے گا, پھر پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو میں ساتھ ہی کھڑا ہو گیا. جب میں کھڑا ہوا تو میں پڑھنے لگا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب نماز ختم ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی اندر میں تو سب لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہ, یہ شاید باہر پڑھنے کا متعلق سنت ہے نماز سے پہلے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا. پھر میں نے ایک دن تفصیل پوچھی, کہنے لگے نہیں پڑھ سکتے ہو اندر بھی, مگر ہمارا طریق یہ نہیں ہے, اس لیے اس شکل میں رہنا چاہیے جس سے اجماع عملی بھی باقی چلتا رہے. جی, تم پڑھو گے تمہیں دیکھ کر غور پڑے گا تو ایک رکھنا پڑ جائے گا اس سنت کے اوپر عمل میں. ایسا ہم سب کرتے ہیں تو پھر ہم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے. جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے نہیں یاد کہ میرے باپ نے کبھی ساری زندگی میرے ساتھ یہ مشورہ کیا ہو کہ کوئی کاروبار کر لیے چھوٹا موٹا, یار تو نے تیرا بال بچہ ہے تو میں کو ملازمت ہوا جائیں. بڑے مولوی ہوتے سکول ماسٹر لوائے سر نے اس زمانے, اے جڑے ہوں ماسٹر نے تے جنرل ضیاء الحق لوا گئے ہے, اس زمانے اپنا اثر تھا ان کا بڑا شہر گجرات میں, تو سکولوں میں بڑے مولوی اس زمانے میں ٹیچر لگوائے انہوں نے, عربی ٹیچر لگے تھے وہاں. کبھی مجھے نہیں کہا کہ تجھے بھی یار ٹیچر لگوا دیتے ہیں. جی جی, جب بھی مجھے کہا کبھی کبھی رات کو تقریر کر کے دیر سے آنا, سحری ہو چکی ہوتی تھی, وہ بھی اٹھے ہوتے تھے اپنی نماز کے لیے, عبادت کے لیے, تو پھر دروازہ کھولتے, لیکن ان کو مداخلت تو ہوتی تھی, تو سختی سے نہیں, بڑا آرام سے کہتے یار تو اتنے سون کو نہیں دیتا جتھے گئے ہوں ہو, میرے معاملے میں آ کر تم مداخلت کرتے ہو, میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, تم آ کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہو. کیا تمہیں کوئی نہیں وہاں سونے کی جگہ نہیں ملتی؟ میں کان لپیٹ کے اپنے بک جانا, ٹر جانا. تو پھر وہ دھیان رکھتے تھے کہ اب صبح کی نماز میں جماعت میں شامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جب بھی کبھی میرے باپ نے مجھے کوئی تلقین کی تو یہی, بیٹا نماز کا خیال کریا کرو, بیٹا نماز کا خیال کریا کرو, بیٹا نماز کا خیال کریا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کا تحمل میں نے ساری زندگی دیکھا ہے, جہاں تک ہوتا تھا جہاں تک. ٹکلو سے اونچا ہونا چاہیے, آپ اتنا اونچا کر دیتے ہو. وہ کہنے لگے تیری تسلی ٹکنے تک ہوتی ہے تو اونچ کر لیا کر, میری تے تسلی ایتھے ہوتی ہے, تھلے نہیں ہوتی میری. سبحان اللہ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہبت تھا وہ اتنا اونچا ہوتا تھا کہ کچھ پنڈلی نظر آتی تھی. سبحان اللہ. چھوڑیے یہ قصہ لمبا ہو جائے گا. کہنے کیا چلا ہوں, کہنے یہ چلا ہوں کہ میرے نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک کچھ قرآن والے اور نبی کی سنت والے ملتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, اپنا کام کرتے رہیں گے, اپنی محنت کرتے رہیں گے, اور ان کے دم سے نبی کی سنت زندہ رہے گی. ان کے دم سے اللہ کی کتاب زندہ رہے گی. جی
سن لیجئے، اس جماعت کا نام آج ہے جمعیت اشاعت التوحید والسنت۔ ٹلی ٹلی سبحان اللہ ہوئی ہے، میری مرضی دی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں جھوٹے دعوے نہیں پال رہا، میں نے زندگی گزاری ہے، میں نے مولویوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ کوئی مجھے جواب تو دے، پاکستان کا مولوی عنایت اللہ شاہ سونے کے محل بنا سکتا تھا، لیکن اس کے سامنے نبی کی سنت تھی کہ نبی نے اپنی کوئی کوٹھی نہیں بنائی تھی، نبی نے اپنا کوئی مکان نہیں بنایا تھا، نبی نے اپنی دولت جمع نہیں کی تھی۔ عنایت اللہ شاہ جب دنیا سے گیا ہے تو ضیاء اللہ کے لیے کوئی مال چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ میں نے ان کے جنازے کے موقع پہ ایک عرض کیا تھا، مجھے فخر ہے کہ میں اس عنایت اللہ شاہ کا بیٹا ہوں جس نے میرے لیے کوئی دنیا نہیں چھوڑی، یہ مسجد چھوڑ گیا میرے لیے۔ مسجد کون مجھ سے چھین سکتا ہے؟ مسجد کوئی نہیں چھین سکتا، نہ بہنیں مجھ سے حصہ مانگ سکتی ہیں، بھائی تو میرا ہے ہی کوئی نہیں، وہ میرے لیے مسجد چھوڑ گیا ہے جی، وہ میرے لیے سنت نبی کی چھوڑ گیا ہے، وہ میرے لیے قرآن کا درس چھوڑ گیا ہے۔ قرآن کا درس میں جب مولوی بن کے آیا تو سب سے پہلے انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی، تو میں نے ان کی ڈیوٹی لگانے کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا۔ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، میں قرآن کا درس، میں حدیث کا درس، کہنے لگے رات کو عشاء کے بعد تم مسلم شریف کا درس دیا کرو اور صبح کو نماز کے بعد قرآن مجید کا درس دیا کرو۔ ہمت نہیں تھی، لیکن عنایت اللہ شاہ کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ میں نے ان کی زندگی میں مسلم شریف کا درس بھی ختم کیا اور 2 دفعہ قرآن مجید کا درس بھی ختم کیا۔ جی اشاعت و سنہ، مجھے کہنے دیجئے، جو قرآن اللہ نے نبی سے وصول کیا تھا اور صحابہ کے حوالے کیا تھا، اس پاکستان میں بڑے مدارس تھے، منطق پڑھائی جا رہی تھی، صرف پڑھائی جا رہی تھی، نحو پڑھائی جا رہی تھی، فقہ بھی پڑھائی جا رہی تھی، حدیث کے کچھ اسباق بھی ہوتے تھے جی، لیکن قرآن کوئی نہیں پڑھاتا تھا۔ میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے، عربی مدارس میں قرآن کا باقاعدہ تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا جی۔ پاکستان میں قرآن کے درس اور قرآن کی تبلیغ کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز مولانا حسین علی نے کیا، اس کو لے کر دنیا میں پہنچایا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اور اس کو پہنچایا جی عنایت اللہ شاہ۔ اللہ اللہ، حدیث صحابہ کے حوالے سے ہمیں ملی، اس صحابہ کے حدیث کی خدمت کے سلسلے کو سبحان اللہ جی مولانا شمس الدین نے پہنچایا اس ملک میں جی جی جی۔ پتہ کہنا کیا چاہتا ہوں جی، کہنا چاہتا ہوں جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نے میں قرآن امانت دیتی ہے، میرے اس امانت دا حق کسی ادا صحیح نہیں کیتا سوائے میرے نبی دے تابع داراں دے، سوائے میرے نبی 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 دے تابع داراں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا شکوہ یہ ہے، جو بڑی تبلیغیں کر رہے ہیں، جو بڑی تقریریں کر رہے ہیں، جو بڑی تفسیریں لکھ رہے ہیں، جو بڑی خطابتیں کر رہے ہیں، جو بڑی نعتیں پڑھ رہے ہیں، جو بڑی شعر و شاعری کر رہے ہیں، جو بڑے افسانے لکھ رہے ہیں، جو بڑے ادیب ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن قرآن لوگوں تک نہیں پہنچا رہے۔ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرے وہ ہیں جو قیامت تک ایک جماعت ہوگی، وہ جماعت ایسی جماعت ہوگی کہ لوگ اس کو چھوڑ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، لیکن سن لو ان کو اللہ اپنی حفاظت میں اس طرح رکھے گا کہ لا یضرہم من خذلہم او خالفہم۔ ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے خلاف چلنے والے، ان کو چھوڑ کر جانے والے بھی
منصور اللہ سن دے ہو پہ ان کو سبحان اللہ، ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اشاعت اور توحید کی تصدیق کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک میں بڑے بڑے مشہور مولوی، بڑے بڑے مبلغ دے بڑیاں بڑیاں تقریروں والے کچھ عرصہ اشاعت اور توحید کی خدمات میں شامل رہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جی، اور کوئی مقصد نہیں تھا. بلیک میلنگ ہو رہی تھی، توحیدی مسئلہ کوڑا پسند کرتے ہیں، نویں تو نویں مسئلے، نویں تو نویں مسئلے، نویں تو نویں فتوے، نویں تو نویں جی، چھوڑ کر چلے گئے اس توقع پہ کہ سب لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے. لوگ عنایت اللہ شاہ کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں کیا. گاں ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے اندر، کہاں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، گاں ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے اندر، لیکن جماعت کو الحمدللہ لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، جماعت کا کوئی نقصان نہیں کر سکا. جماعت آج بھی ساری مذہبی جماعتوں کی نسبت جتنے تبلیغی جلسے اشاعت و توحید کر رہی ہے، کوئی جماعت اتنے جلسے نہیں کر رہی. میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے. میں کراچی سے لے کر گلگت تک پھرتا رہا ہوں، جلسے کرتا رہا ہوں جی. ایک جماعت ہے جڑی ہر جگہ اپنے جلسے کر دیے چھوٹے 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 چھوٹے، لیکن جب اللہ کی توحید کھول کے بیان نہیں کرنی تو کوئی تبلیغ نہیں. مجھے کہنے دیجئے، آخری فکرے بولنے لگا ہوں، مجھے کہنے دیجئے، مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. بنانے والوں نے اتنا بڑا پاکستان بنایا تھا، پاکستان ٹوٹ گیا. مشرقی پاکستان آج بنگلہ دیش بنا ہوا ہے. اس زمانے میری خدمت لگ گئی تھی شاہ فیصل گیٹ بخاری مسجد میں، جمعہ کا خطبہ میں دیا کرتا تھا. کچھ دن نہیں گزرے تھے، جمعہ آ گیا. میں جب سجدے میں گیا ہوں تو نمازیوں کی چیخیں نکلنے لگی. ٹی وی پہ آیا، اخبارات میں چھپا. بیت اللہ میں بھی بیت اللہ کے حاجی اور عمرہ کرنے والے رو رو کے پاکستان کے لیے دعائیں مانگتے رہے ہیں جی، لیکن پاکستان ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہو سکا، کچھ نہیں ہو سکا. 70 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، 70 سال سے کشمیری پاکستان میں شامل ہونے کی جد و جہد کر رہے ہیں، ہندوؤں کی غلامی سے آزاد ہونے کی محنت کر رہے ہیں جی 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 جی. 75 سال میں کشمیر کا ایک چپا بھی آزاد کروا سکے ہیں ہم؟ ایک سوال ہے لوگوں، ایک سوال ہے، ایک سوال ہے بابا، ایک چپا بھی ہم آزاد کرا سکیں؟ بڑی دعائیں ہوتی رہی، بیت اللہ میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، آج فلسطین کے لیے جلوس نکل رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، خطبوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی امریکہ کے ہاتھ کو روک سکا ہے؟ کوئی یہودیوں کی پیغمبر اور پیغمبروں کی تابع داری سے دشمنی کے اظہار کو کوئی روک سکا ہے؟ ہو رہی ہیں تقریریں، شہباز شریف بھی تقریریں کر دیتا ہے، عاصم منیر بھی اگلے دن تقریریں کر رہے تھے، جماعت اسلامی والے بھی لے کے 2-3 بندے ٹرے ہوندے نے، روز احتجاج کیتے پھردے ہوندے نے، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک ہم کشمیر کو تو آزاد کرا نہیں سکے، فلسطینیاں میں جیسی کی کرنے نریاں گلاں ہی نے. چپ کر گئے سارے بالکل، جیسے کہ مولوی کی آخر لگ پیا. سچ کہہ رہا ہوں بابا، میں رونا رو رہا ہوں جی، میں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا رونا رو رہا ہوں. سلامتی کونسل میں قراردادیں پاس ہوتی ہیں،
امریکہ کتا بدماش کتیوں دی اولاد ان قراردادوں کو چلنے نہیں دیتا. جی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی جاندہ نمائندہ اتنے تقریر کر کے ٹورا ہوں بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. جدو مشرقی پاکستان کا مسئلہ پہ چلتا سی پٹو گیا سی تقریر کر کے ٹورایا پاکستان 2 ٹوٹے ہو گئے. ساڑیاں تقریر کا تو یہی رزلٹ نکل گیا. بس کوئی پیپل پارٹی کا بیٹھا ہو تو مجھ سے ناراض نہ ہو، میں سیاست نہیں کر رہا، میں ایک رونا رو رہا ہوں. شہباز شریف دیا تقریر نال کی بنتا پیا؟ عاصم منیر دیا تقریر نال کچھ نہیں بنتا پیا. عاصم منیر لگتا ہے کہ شاید قرآن مجید کی آیتیں بڑی خوبصورتی سے پڑھتا ہے، حوالے بڑے ٹھیک ٹھاک دیتا ہے، شاید اس کے اندر بھی کوئی رمق ہے، وہ رقم شاید کبھی کوئی کام دکھائے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ کبھی ہم کشمیر آزاد کرا سکیں، ہم فلسطین کی آزادی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ قبروں کے پجاری کبھی مجاہد نہیں بن سکتے. جو سمجھتے ہیں میں نے ٹھیک کا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میری تسلی اور آگے چلو. قبروں کے پجاری کبھی مجاہد نہیں بن سکتے. مجاہد ہمیشہ وہ موحد بنتا ہے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دہائی دیتا ہے دکان پہ بھی نماز میں بھی. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی نماز کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جو مرضی کر لو. جی وہ بیچارہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتا. سن لیجئے ابتدا قربانیوں کی ان مزدور اور غریب لوگوں سے ہوتی ہے. اسلام کے شروع میں بھی ابتدا سمیہ کے خاندان سے ہوئی تھی. لیکن جب موحدوں کی سلطنت مدینہ بن گئی تو پھر یہ موحد مجاہد بن گیا. پھر یہ موحد بول رہے تھے کوئی نہیں بس کر دیا. یہودی بھی تو مذہبی تھے وہاں، وہ کوئی نہیں بولتے تھے. عیسائی بھی تو تھے، وہ کچھ نہیں کرتے تھے. جی یہ مجاہد بن گئے. سبحان اللہ. مشرک اکٹھے ہو کے حملے کر دے رہے، آسمانوں تو آواز آئیاں جننے مرضی مشرک آ جاؤ میں اپنے فرشتے پہ گلنا ہوا. سبحان اللہ. آج بھی اگر مجھے امریکہ کو زیر کرنا ہے تو مجھے اپنی محنت کو موحدوں کا جہاد بنانا ہوگا. اگر یہ جہاد بنائیں گے تو انشاءاللہ فرشتے آج بھی ہماری نصرت کو اتر سکتے. فرشتے بس کر دیا، تھکتے نہیں ہوں گے. بس آخری کلمات کہنا یہ چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب اس امت پاکستانی نو نمازی امت بنا دیو، ان کو صدقے کرنے والی امت بنا ڈالو. سود کولو انہاں دی جان چھڑا دو. حرام خوراں دیاں دعاواں کوئی نہیں سنیاں جاندیاں. قبروں کے پجاریوں کی دعائیں نہیں سنی جاتی، حرام خوروں کی دعائیں نہیں سنی جاتی. وہ چاہے بیت اللہ میں جا کر مانگے، جی جو دعا عرشوں کو ہلا دیتی ہے وہ ایک سچے مجاہد کی دعا ہوتی ہے.